پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ کشیدگی کے حالات میں آگے بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ افغانستان وہی ہے جس کے 30 لاکھ لوگوں کو ہم نے 40 سال بنا دی۔ احسان فراموش ہوتا ہے۔ شام کو جتنا مرضی دودھ پلا لیں، اس کی فطرت ہے ڈسنا۔ ان کے لیے ہر وہ کام جائز ہے جس میں پیسہ ملتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جو ساتھ دینا جانتے ہیں وہ پھر اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس قوم میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اپنے دشمن کو جواب دے سکتے ہیں۔ وہ جواب آپ نے پہلے انڈیا میں بھی دیکھ لیا، ابھی بھی وقت ہے۔ افغانیوں، ہوش کے ناخن لو۔ اس ڈرائی پورٹ سے باہر نہیں جاؤں گا، انڈیا حملہ کر لے، ہم تو جانے دینے کے لیے اپنے ملک کے لیے قربان ہیں۔ تو اگر مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے تو اس سے بڑی اور چیز کیا لینی ہے میں نے؟ افغانستان سے جنگ ہے تو پھر جنگ ہے، ہماری جانیں قربان ہے، جان مال سب کچھ قربان ہے۔ ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کی کشیدگی جاری ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک دے گا، وہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان 10 لاکھ شہداء کی قربانیوں سے معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 رمضان المبارک کا مہینہ، شب قدر کی وہ عظیم رات جب اس سرزمین پر عظیم مسلمانوں نے قدم رکھے اور اللہ نے 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر ہمیں یہ وطن دیا۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں، اس شخصیت اور اس خاندان کا تحریک پاکستان میں، قیام پاکستان میں شاندار کردار ہے، اور آج تک وطن کی محبت سینے میں اسی طرح زندہ رکھے ہوئے ہیں جس طرح ان کے بزرگوں کے دلوں میں تھی۔ آج ہم موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری چودھری محمد امجد صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ چودھری صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ کشیدگی کے حالات میں آگے بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ افغانستان وہی ہے جس کے 30 لاکھ لوگوں کو ہم نے 40 سال بنا دی، کھلایا پلایا، رہائش دی، اور پاکستان میں بزنس کرنے کا موقع دیا۔ اس وقت بھی ہزاروں کے حساب سے لوگ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں جو افغانی ہیں، لیکن بات یہ ہے، احسان فراموش ہوتا ہے۔ شام کو جتنا مرضی دودھ پلا لیں، اس کی فطرت ہے ڈسنا، اس نے ڈسنا ہے۔ افغانستان کی فطرت ہے ڈسنا، آج سے نہیں ہے۔ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے جتنی جنگیں لڑی وہ جنگیں اسلام کے لیے نہیں تھی، وہ جنگیں صرف پیسے کے لیے تھی۔ ان کے لیے ہر وہ کام جائز ہے جس میں پیسہ ملتا ہے۔ یہ بھی جو پاکستان میں تخریب کاری کر رہے تھے، اس کے ساتھ مل کے تخریب کاری کر رہے ہیں جس نے اکھنڈ بھارت کے نقشے میں افغانستان کا نقشہ دے دیا کہ جی وہ افغانستان کا حصہ ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ ایک ملک جو مودی کی صورت میں جلاد بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان انڈیا کا حصہ ہے، اور افغانستان اس کے کہنے پہ اپنے اس دوست کے گھر پہ حملے کری جا رہا ہے جس دوست نے اس کو پناہ دی، جس دوست نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جو ساتھ دینا جانتے ہیں وہ پھر اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے ہماری فوج کو، ہمارے سپہ سالار کو، اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو لمبی عمر دے، زندگی دے، تندرستی دے، ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ ہر ملک چاہے جو مرضی ہو، اگر وہ ہمارے حدود میں، ہمارے ذاتی معاملات میں، ہماری عوام پہ کوئی ظلم ڈھائیں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا۔ یہ فوج پاکستانی قوم میں سے ہے، ہم ان میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ اس قوم میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اپنے دشمن کو جواب دے سکتے ہیں۔ وہ جواب آپ نے پہلے انڈیا میں بھی دیکھ لیا،
جو انڈیا میں کیا ہم نے، ہماری فوج نے، ہماری بڑی فوج نے، ہماری فضائی فوج نے، اور وہی جواب اب افغانستان میں بھی دیکھ لیا۔ اس وقت 18 سے زیادہ چوکیاں جو ہمارے قبضے میں ہیں، ہمارے 12 جوان شہید ہوئے، 20 کے قریب زخمی ہوئے، ایک ہمارا جوان لاپتہ ہے، انشاءاللہ مل جائے گا وہ بھی۔ ان کے 100 کے حساب سے ہے، ان کے ٹھکانے ہم نے اڑا دیے ہیں۔ افغانی یہ بھول گئے تھے کہ یہ وہی افغانی ہے جو ہمارے ٹرین شدہ ہیں، یہ وہی افغانی ہے جن کو ایک ایک غار ہمارے علم میں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پہ کیا کرتے ہیں۔ ان کو شاید غلط فہمی تھی کہ ہم نے امریکہ کو یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان ہے، اس کو نہیں بولنا چاہ رہا میں، لیکن ان کے دلوں میں ایک قدورت بھری ہوئی ہے ہمارے خلاف۔ یہ پاکستان کو، مسلمانوں کو چھوڑ کے یہ ہندوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہندوؤں کے پیچھے اسرائیل ہے، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاگل یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ان کو گھیر کے لا رہے ہیں۔ امریکہ نے ان کو چھوڑنا نہیں، اس نے اپنا بدلہ لینا ہے۔ وہ کس طرح لیتا ہے؟ میری نظر میں یہ بات سامنے آ گئی کہ اس نے ادھر سے ان کو چھیڑ دیا ہے کہ پاکستان کو پکڑو۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان خود ہی ان کو مار دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، افغانیوں ہوش کے ناخن لو۔ یہ وہ ملک ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ سے کندھے سے کندھا ملا کے چلتا ہے۔ آپ اسی کو توڑنے چل پڑے ہو، آپ اپنے گھر کو توڑ رہے ہو، اپنے اسلام کو توڑ رہے ہو، اسلام کا مضبوط قلعہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، جو کہ اللہ کی مہربانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو کوئی توڑنے والا پیدا نہیں ہوا، کیونکہ یہ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہمیں ملا ہوا ہے۔ اپنی فوج کو بھی، اپنے پرائم منسٹر کو بھی یہ گزارش ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو کسی طریقے سے وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں تاکہ یہ معاملات بہتر ہو۔ آپریشن بنیان مرصوص تھا، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، انڈین جارحیت جاری تھی، انڈین میڈیا، زی ٹی وی اور بڑے بڑے ابھیشک اور بڑے بڑے لوگ یہ انڈیا کے کہہ رہے تھے جناب لاہور میں بندرگاہ پر حملہ ہو گیا۔ وہ مغل پورہ بندرگاہ بتا رہے تھے، وہ تھی مغل پورہ ڈرائی پورٹ۔ اس مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر لاہور کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے لیڈر، قائد، رہبر، رہنما چودھری محمد امجد صاحب نے اسی ڈرائی پورٹ پر بیٹھ کر ہمیں یہ انٹرویو دیا تھا۔ اس وقت کیا جذبہ تھا، آج کیا جذبہ ہے، چودھری صاحب سے یہ بھی ہم کمپیریٹیولی انالیسس لیں گے۔ چودھری صاحب، آپ نے ڈرائی پورٹ پہ بیٹھ کے کہا تھا میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا، اس ڈرائی پورٹ سے باہر نہیں جاؤں گا، انڈیا حملہ کر لے، ہم تو جانے دینے کے لیے اپنے ملک کے لیے قربان ہیں۔ آج آپ کا جذبہ کیسا ہے، بزنس کمیونٹی کا جذبہ کیسا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ مسلمان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ اگر شہید ہوتا ہے تو ساری زندگی وہ اگلی پوری جو لمبی منزل ہے اس میں وہ زندہ رہتا ہے۔ تو اگر مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے تو اس سے بڑی اور چیز کیا لینی ہے میں نے؟ میری تو زندگی سنور گئی نا، دنیا تو جیسے بھی گزاری تو گزاری، اگلی منزل آسان ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے، پاکستانی قوم ایسی قوم ہے، جتنا مرضی آپس میں لڑ لے، جتنا مرضی برا کہہ لے، لیکن جب اس پہ مشکل وقت آئے گا یا آیا ہے، یہ قوم ایسے ہو گئی ہے، یہ کبھی ڈولتی نہیں ہے، یہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آج بھی کٹھے ہیں۔ افغانستان سے جنگ ہے تو پھر جنگ ہے، ہماری جانیں قربان ہے، جان مال سب کچھ قربان ہے۔ اس قوم کو اللہ نے خاص عنایت کی ہے، اس میں جذبہ دیا ہے۔ اللہ کو 2-3 چیزیں ہی پسند ہیں۔ اللہ کو قطرہ بڑا پسند ہے، ایک وہ قطرہ جو اس کی یاد میں آنسو کے ذریعے نکلے، اس کے ڈر سے آنسو سے نکلے۔ دوسرا وہ قطرہ جو اس کے لیے شہادت میں کہ بہایا جائے۔ تو یہ قوم اس دونوں کام کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ چودھری صاحب، ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کی کشیدگی جاری ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے۔ امریکہ کو، اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کی ڈائریکٹ بات نہیں سنتا تو بیچ میں پاکستان کو ڈال لیں، چائنا کو ڈال لیں، رشیا کو ڈال لیں، ترکی کو ڈال لیں، کسی بھی ملک کو ڈال لیں۔
اگر آپ اس پہ اٹیک ہی کریں گے تو پھر ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک دے گا، وہ ریٹیلیٹ کرے گا، وہ آپ کو جواب دے گا۔ اس جواب میں کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ابھی جو میں خبر سن رہا تھا تو اس میں اس نے جواب دے دیا ہے، اسرائیل پہ واپس اٹیک کر دیا ہے اس نے۔ اب اس میں نقصان کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، ایران کا ہوتا ہے، لیکن میری ان سب سے اپیل ہے ایز اے بزنس کمیونٹی، ایز ایک مسلمان ہونے کے، ایک انسان ہونے کے ناطے، خدا را یہ بات تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے، اس سے گریز کیا جائے، اس سے بچا جائے، اس طرف نہ جایا جائے۔ اور اگر پاکستان کو، میں اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، قوم کیا کرتی ہے، ہمارے حکمرانوں کی کیا پالیسی ہے، ہماری عسکری قیادت کی کیا پالیسی ہے، یہ تو وہ جانتے ہیں، لیکن دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو مسلمان کی ضرورت پڑی ہے تو پاکستانی نہ پہلے کبھی پیچھے رہا ہے نہ اب رہے گا۔ ہر جگہ پہ ہم لوگ تیار بیٹھے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے۔ پاکستان کے مسلمان اپنے برادران اسلام کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کا وہ دن جو ہم بھول نہیں سکتے، جب انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ لاہور میں بندرگاہ پہ حملہ ہو گیا، مغل پورہ بندرگاہ پہ حملہ ہو گیا، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ ڈرائی پورٹ ہے۔ چودھری محمد امجد صاحب ادھر بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ ضمیر اختر جعفری کی نظم کے چند آخری اشعار کے ساتھ اور چودھری صاحب کے جذبہ حب الوطنی کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ان کے خاندان کی تحریک پاکستان کے لیے خدمت اور محبت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں کہوں گا، اے میرے دیار وفا و یقین، تو خوشحال صدا، تو آباد صدا، تیری سرخی لب شاداب صدا، تیرے بازو گجرے لال صدا، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس پاکستان کی خوش اقبالی پر۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔